وہ اجنبی، مگر جب قبول کر لیا، قبل کو کہہ دیا، تو اب رشتہ جڑ گیا، رشتہ جڑ گیا۔ تو اب رشتہ جب جڑا تو قبول کرنے کے لیے ایک کے لیے پوچھا گیا تھا کیا تم نے اسے قبول کیا، تمہیں قبول ہے؟ تو قبول کرنے کے بعد اب دلہن سے رشتہ جڑ گیا، دلہن سے رشتہ جڑتے ہی اس کے خاندان سے رشتہ جڑ گیا، رشتہ ایک جڑا تو باپ سسر ہو گیا، ماں ساس ہو گئی، بھائی سالے ہو گئے، بہن سالی ہو گئی، اس طرح سے رشتہ جڑتا چلا گیا۔ تو یہ دنیا کا رشتہ ہے، دنیا کے رشتے بعد میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے ایمان کا رشتہ پہلے ہے، اور یہ رشتہ جبھی جڑے گا جب ایمان کا رشتہ جڑا ہوگا۔ اگر ایمان کا رشتہ نہیں جڑا ہے تو رشتہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایمان کا رشتہ کہاں جڑتا ہے؟ آپ کا بھی رشتہ نبی سے جڑا ہو، ان کا بھی رشتہ نبی سے جڑا ہو، ان کا بھی رشتہ نبی سے جڑا ہو، ان کا بھی رشتہ نبی سے جڑا ہو۔ وہاں رشتہ جڑا ہے تو نکاح ہوگا، وہاں سے رشتہ کٹ گیا یعنی وہابی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا، رافضی ہو گیا، قادیانی ہو گیا، عقیدہ خراب کر لیا، نبی کا گستاخ ہو گیا، بے ادب ہو گیا، تو اب اس کا ایمان نہیں بچا، رشتہ نہیں بچا، اور رشتہ جب نہیں بچا تو نکاح ایک مرتبہ نہیں 10,000 مرتبہ پڑھوا لو، ایک قاضی سے نہیں 10,000 قاضی سے پڑھوا لو، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ بے شک حق ہے، رشتہ جب جڑے گا تو ایمانی رشتہ پہلے ہے، بے شک حق ہے، رشتہ پہلے۔ اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب کوئی کہیں کا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، ایمان والا ہے تو ہمارا بھائی ہے، بے شک حق ہے، نبی کا ماننے والا ہے، عاشق رسول ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اور نبی سے رشتہ نہ ہو تو ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے ان میں ایک آیت میں نے بہت مشہور و معروف پڑھی، سورہ فاتحہ کی آیت پڑھی ہے، اور یہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، تو پڑھ تو لیتے ہیں مگر اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بے شک۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، رشتہ جڑنے کے لیے، نکاح ہونے کے لیے ایمان دونوں طرف ضروری ہے، نکاح ہونے کے لیے، رشتہ جڑنے کے لیے ایمان دونوں طرف ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک بھی بے ایمان ہوگا تو شریعت یہ کہتی ہے نکاح نہیں ہوگا، بولیے نکاح نہیں ہوگا۔ اس لیے کہیں بھی رشتہ کرو تو پہلے یہ دیکھو کہ ایمان والا ہے یا نہیں، بے شک۔ تو یہ نکاح ہونے کے لیے، رشتہ جڑنے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور یاد رکھیں، نکاح بچانے کے لیے بھی ایمان بچانا ضروری ہے، بے شک حق ہے، اور اگر ایمان نہ بچ سکا، نکاح ہو چکا تھا، جب نکاح ہوا تھا ایمان والا تھا، جب رشتہ ہوا تھا ایمان والا تھا، دلہن ایمان والی تھی، اور اگر نکاح کے بعد 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد کبھی بھی اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی عقیدہ خراب ہوا، دولہا کا یا دلہن کا، جیسے ہی عقیدہ خراب ہوا ویسے ہی نکاح گیا، ویسے ہی نکاح ختم۔ تو رشتہ ہونے کے لیے بھی ایمان ضروری ہے، رشتہ بچانے کے لیے بھی ایمان ضروری ہے۔ تو جب رشتہ بچانا ہے کہ میرا رشتہ صحیح رہے، ایمان بچانا ضروری ہے۔ رشتہ جب بچے گا جب ایمان بچا ہوگا، اور ایمان بچانے کے لیے ایمان کے ڈاکوؤں سے بچنا ضروری ہے۔
ہوئی نجات انہیں کی، سبحان اللہ۔ سامان بچانے کے لیے جو سامان لوٹنے والے ڈاکو ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، سامان کو بچانا ہے، چوروں سے بچنا ضروری ہے، سامان کو بچانا ہے، ڈاکوؤں سے بچنا ضروری ہے۔ تو سامان بچانے کے لیے دنیا کے چوروں سے اور ڈاکوؤں سے بچنا ضروری ہے، تو ایمان کو بچانے کے لیے ایمان کے ڈاکوؤں سے بچنا ضروری ہے۔ بولیے بچنا ضروری ہے۔ جب ڈاکوؤں سے بچیں گے ایمان بچے گا، ایمان بچے گا تو نکاح بچے گا، نکاح بچے گا تو بچہ حلالی ہوگا، حق ہے، حق تو ہے۔ بچہ حلالی ہوگا۔ اور اگر ایمان کے ڈاکوؤں سے نہ بچے، ایمان کے ڈاکوؤں سے نہ بچے، ایمان چلا گیا تو رشتہ ختم ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب خود فیصلہ کر لو، نکاح جب ٹوٹ گیا اب بچہ حلالی ہوگا حرامی۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ اس لیے یہ میں اب بتا رہا ہوں آپ کے لیے۔ حضرت قرآن شریف بول رہے ہیں، اب سنیے، یہ تو ایسی بات ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر میں نے جو آیت پڑھی ہے، پھر اللہ تعالی ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، سب کو حق سننے اور سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا آمین۔ ہم نکاح تو یہ ہو رہا ہے، نماز تو 5 وقت فرض ہے، بے شک، بولیے 5 وقت فرض ہے، بے شک۔ اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بے شک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان پڑھتے تو ہیں سمجھتے بھی ہیں۔ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، خدا بند قدوس نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہمارے لیے لازم کر دیا۔ بے شک، پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، امام کے پیچھے پڑھے تو بھی سورہ فاتحہ امام کو پڑھنا ہے، اکیلے پڑھے تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ پڑھ تو لیتے ہیں مگر سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں، تھوڑا سمجھ لیجئے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں، اس میں دعا کرتے ہیں، ہم اس میں دعا کرتے ہیں نیت باندھ کر کے، نماز کی حالت میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے ہم دعا کر رہے ہیں، کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعا کی جا رہی ہے، اللہ نے لازم کر دیا ہے ہر نماز میں دعا کرو، ہر رکعت میں دعا کرو۔ کتنی، اب سوچئے کتنی عظیم دعا ہے یہ، کتنی اہم دعا ہے یہ، کتنی اہم دعا ہے۔ اور کوئی دعا کرو نہ کرو، نیت باندھ کر کے اللہ فرما رہا ہے تم یہ دعا کرو، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ سیدھے راستے پر چلنا اتنی عظیم دعا ہے، اتنی عظیم دعا ہے کہ جب نیت باندھو خدا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جاؤ تو عبادت کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے رہو، یہ دعا کرتے رہو، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس راستے پر چلنے کی دعا، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہر رکعت میں ہمیں کرنی ہے۔ اب بات یہ آتی ہے سیدھا راستہ ہے کیا؟ اب بات یہ آتی ہے، آج مسلمان کہلانے والوں میں الگ الگ فرقے ہیں، کوئی اپنے آپ کو وہابی کہہ رہا ہے، کوئی دیوبندی کہہ رہا ہے، بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کھلم کھلا کہہ رہا ہے۔ ارے ہے تو کہنے میں کیا ہے کہ نہیں؟ وہابی جماعت ہے کہ نہیں دنیا میں؟ دیوبندی جماعت ہے کہ نہیں دنیا میں؟ تبلیغی جماعت والے ہے کہ نہیں دنیا میں؟ جماعت اسلامی والے ہے کہ نہیں دنیا میں؟ اور رافضی ہے کہ نہیں؟ حزبی اور خارجی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے تو، اور ہر ایک کا دعویٰ ہے، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم صراط مستقیم پر، ہر ایک دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہر ایک دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہر ایک نماز پڑھ رہا ہے، ہر ایک کا دعویٰ ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وہابی بھی یہی دعا کر رہا ہے، دیوبندی بھی یہی دعا کر رہا ہے، رافضی بھی یہی دعا کر رہا ہے، قادیانی بھی یہی دعا کر رہا ہے، تبلیغی جماعت والا بھی یہی دعا کر رہا ہے،
जमात इस्लामी वाला भी यही दुआ कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी भी यही दुआ कर रहे हैं। तो अब सिराते मुस्तकीम क्या है? क्या है? किसे कहते हैं सिराते मुस्तकीम? है मौला, तो सिराते मुस्तकीम क्या है? सीधा रास्ता क्या है? तो खुदा फरमाता है आगे पर मसले का जवाब मिल जाएगा, बेशक हक है, सवाल का बेशक जवाब मिल जाएगा। बेशक। यहाँ तक है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब खुदा फरमाता है आगे पढ़ो, सीधा रास्ता कौन सा है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, बेशक ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, जिन पर तूने एहसान फरमाया, जिन पर अल्लाह का इनाम है। खुदा कह रहा है उन लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ मांगो। बेशक हक है, उन लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ चलने मांगो, की दुआ मांगो, से बोलिए दुआ मांगो, दुआ मांग रहे हैं, बेशक नमाज में मांग रहे हैं, बेशक नियत बांध के मांग रहे हैं, बेशक न खुदा की बारगाह में खड़े होकर के मांग रहे हैं। बेशक। अब ये सवाल तो हो गया कि सिराते मुस्तकीम क्या है? क्या है? जवाब मिल गया, बेशक। पर अल्लाह का इनाम, उन्हीं का रास्ता सिराते मुस्तकीम। बेशक हक है, मौला, अब ये भी तो क्लियर होना चाहिए इनाम तेरा किस किस पर है? बेशक हक है, बेशक इनाम बेशक किस पर है? ये भी बेशक। तो हमें मालूम होना चाहिए। खुदा फरमाएगा कुरान शरीफ में पढ़ो तुम्हें जवाब मिलेगा। 5वें पारे में है उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जिन पर अल्लाह का इनाम है वो कौन है? खुदा फरमाता है नबिय्यीन है, बेशक। सिद्दीक़ीन है, बेशक। शुहदा है, बेशक। सालिहीन है। हक ये है। अल्लाह के नेक बंदे, नबियों की बेशक हक जमात, है। सिद्दीक़ीन की जमात, शहीदों सुभान की अल्लाह, जमात और सुभान अल्लाह अल्लाह। के नेक बंदों की जमात। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। बेशक हक है। इन्हीं का रास्ता सीधा रास्ता है, हक है, इन्हीं का हक है। रास्ता सिराते मुस्तकीम है। बेशक हक अब वो है। सिरा और नबीयीन, नबी तो सारे नबी हैं, आप सब मानते हैं, वहाबी भी मानता है, देवबंदी भी मानता है, सिद्दीकीन की जमात को भी मानने का दावा करते हैं। शुहदाए किराम में अब देखो बद्र में जो शहीद हुए वो भी शहीद हैं, जो उहद में शहीद हुए वो भी शहीद हैं, जो करबला में शहीद हुए वो भी शहीद हैं, बेशक। और जो हिंदुस्तान आकर के बहराइच शरीफ की सरजमीन पे शहीद हुए वो भी सैयद सालार मसूद गाजी, सुभान अल्लाह, उनके सुभान साथ आने अल्लाह। वाले और भी शहीद हैं। इस्लाम की राह में जान देने वाले कयामत तक जान देते रहेंगे, बेशक हक है। तो ये सब शहीदों की जमात है। और साथ में बेशक। खुदा ने फरमाया वह सालिहीन, और अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो भी वो हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। बेशक। सालिहीन में कौन है? क्या ये भी बताना पड़ेगा? सालिहीन में कौन है? सहाबा सालिहीन में है, बेशक हक है। अहले बैत सालिहीन में है, बेशक। गौसे आजम सालिहीन में है, सुभान अल्लाह। नवाज सालिहीन में है, सुभान अल्लाह। पाक सालिहीन में है, बेशक हक है। सालिहीन में है, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया सालिहीन में बेशक, है, बेशक। हमारे आला हजरत सालिहीन में है। ये अल्लाह सुभान के नेक बंदे हैं, इन्हीं के रास्ते पर चलने की दुआ हमें मांगने की तालीम दी जा रही है। यानी अगर खुल करके कहो तो हम हर नमाज में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इमाम हुसैन के रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह गौसे आजम के रास्ते पर बेशक चला, ऐ हक है। अल्लाह गरीब नवाज के रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह बेशक। साबिर पाक के रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें वारिस पाक के रास्ते पर चला। तो गोया के हम हर नमाज में इन अल्लाह वालों को याद कर रहे हैं। बेशक हक है। वो नहीं याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बस 5 मिनट, बस एक मसला अब क्लियर कर दूं। अब यहाँ पर रुक करके एक बात क्लियर कर दूं। इतनी बात आ गई। वहाबियों का अकीदा ये है, देवबंदियों की किताब सिराते मुस्तकीम है, उसमें लिखा है नमाज में नबी का ख्याल आएगा तो नमाज पढ़ने वाला मुशरिक हो जाएगा, और नबी का ख्याल गाय गधे के ख्याल से बदतर है। वहाँ तुम कह रहे हो नबी के ख्याल की बात, यहाँ दुआ मांग रहे हैं अल्लाह अपने नेक बंदों के रास्ते पर चला। नेक बंदों में गौसे आजम भी, गरीब नवाज भी, साबिर पाक भी सारे वली हैं, तो यहाँ तो सारे वलियों का ख्याल आ रहा है। बेशक हक है। सूरह फातिहा पढ़ोगे सारे वलियों का ख्याल। अब बता
نماز پڑھنے گیا تھا کافر بن گیا، یہ تیرا فتویٰ ہے، مگر ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے نہیں نہیں، جب قرآن نے کہا ہے ان کے راستے پر چلو تو یہ کافر بننا نہیں، ان کی نماز میں ان کا خیال آئے گا تو ہماری نماز ہو جائے گی، بے شک حق ہے، حق ہے، خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ بے شک۔ نبی تو نبی ہے، ارے نبی کا خیال لائے بغیر نمازی نہیں ہوگی۔ حق ہے، بے شک حق قرآن ہے، میں بتا دو، اللہ نے بتایا ہو قیام کیسے کرو، رکوع کیسے کرو، سجدہ بے شک، بے نہیں ہے شک، قرآن میں بے شک حق ہے، حق ہے، نہیں ہے حق ہے، قرآن میں بے صراحت کے ساتھ، یہ نبی نے بتایا ہے، بے یعنی شک۔ کھڑا ہونا نبی کا طریقہ، رکوع بے کرنا شک۔ نبی کا طریقہ، سجدہ کرنا نبی کا حق طریقہ، ہے۔ یعنی کھڑے ہوگے تو نبی کا خیال، بے رکوع شک۔ کرو گے تو نبی کا خیال، سجدہ کرو گے تو نبی کا خیال، تحیات میں بیٹھو گے تو نبی کا خیال، اور بیٹھ کر کے پڑھو گے السلام علیکم ایھا النبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کا خیال۔ بے شک۔ صحابیوں، کہاں گیا تمہارا فتویٰ؟ بے شک بے شک تمہارا فتویٰ مانے تو نماز پڑھنے والا کافر ہو جائے، بے اور شک۔ تمہارا فتویٰ نہ مانے تو مسلمان رہے۔ تو پتا کیا چلا، اگر ایمان بچانا ہے تو ان کے فتویٰ سے بچو، قرآن پر عمل کرو۔ بے شک حق ہے، ساتھ میں بس آخری بات، ساتھ میں اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بے شک، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جو بہکے ہوئے ہیں، یعنی ایک طرف یہ بھی دعا کرو نیک بندوں کے راستے پر چلا، دوسری طرف یہ بھی دعا کرو جن پر اللہ کا غضب ہے ان کے راستے سے بچو۔ تو یہ قرآن میں طریقہ بتایا گیا ہے، نماز میں ہم دعا کر رہے ہیں تو پتہ کیا چلا، پتہ یہ چلا کہ نماز کی حالت میں ہم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ وہابی سے بچا، اے اللہ دیوبندی سے بچا، اے اللہ رافضی سے بچا۔ تو نمازی سچا وہی ہے جو نیت باندھ کر کے یہ پڑھے اور باہر نکلے تو وہابی سے بچے، بے شک، بے شک حق ہے، اور اگر نماز میں یہ دعا کرتا ہے باہر نہیں بچتا ہے تو نمازی نہیں فراڈی ہے، بے شک، حق ہے، مکار ہے۔ نمازی سچا وہ ہے نیت باندھے تو یہ دعا کرے، باہر نکلے تو زبان سے کہے تجھ سے اور جنت سے کیا صحابی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔